السلام علیکم جی۔ مرگی کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس میں مریض کو کون کون سی علامات ہوتی ہیں، تو اس کو آج ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے جو ہے نا وہ اپنے سراؤنڈنگ سے یعنی کہ گرد و نواح سے بالکل جو ہے نا لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ ایک خاص جگہ پر صرف تک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل 10 سیکنڈ، کچھ پیشنٹس میں 5 سیکنڈ تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران اگر آپ مریض کو کہیں گے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ 6-7 سیکنڈ بعد جب وہ واپس آئے گا، آپ پوچھیں گے کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں۔ اب جیسے میں آپ کے ساتھ نارمل بات کر رہا ہوں، تو ایسے آپ اگر اس پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ ایسے بیٹھا ہوگا، اور اچانک ایسے ایک جگہ پہ، خاص جگہ پہ جو ہے نا تک کے بیٹھ جائے گا۔ اس دوران آپ کو کچھ بھی کہہ لیں وہ رپلائی نہیں کرے گا، اور یہ جو قسم ہے اس میں تقریباً 5 سے 10 سیکنڈ اس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے بارے میں بھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض اچانک جو ہے نا اس کے جسم کی، یوں سمجھ لیں، جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بالکل، اس کو ہم ایٹونک سیزرز کہتے ہیں۔ اب مریض جب کھڑا ہوگا تو وہ اچانک سے گر پڑے گا، بیٹھا ہوگا تو سائڈ پہ لیٹ جائے گا، یا ایسے بیٹھا ہوگا تو اچانک جو ہے نا اس کی گردن ایسے نیچے کی طرف چلی جائے گی، یعنی کہ جسم میں جو اکڑاؤ ہے نارمل، اب میرا جسم میں تھوڑا سا اکڑاؤ ہے جو نارمل ہے، یہ اس کا بالکل ختم ہو جائے گا، ایسے پیچھے چلا جائے گا یا کہیں پہ گر پڑے گا۔ اس میں مریض بے ہوش نہیں ہوتا، اور اس کا دورانیہ میکسیمم 15 سیکنڈ تک ہوتا ہے، اس کے بعد مریض پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم میں ہم اس کو کہتے ہیں ٹونک کلونک سیزرز۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم میں اکڑاؤ ہوتا ہے، ٹون آتی ہے، پھر ٹون ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے، اور اس میں منہ سے جھاگ ہوگی، آنکھیں اوپر کی طرف چلی جائیں گی، زبان پہ زخم آ جائے گا، اور کچھ لوگوں میں جو ہے نا چوتھا یا بڑا پیشاب جو ہے نا وہ بھی نکل جاتا ہے مریض کا، اور جو ہے نا زیادہ تر جو سمٹمز ہیں وہ اسی ٹونک کلونک سیزرز میں دیکھی جاتی ہیں۔ جھٹکا پڑنے کے بعد کچھ دیر مریض سو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اٹھ جائے گا، اور اس دوران مریض کو کنفیوژن ہوتی ہے، مریض پریشان ہوتا ہے یا ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اسپیس اینڈ ٹائم میں اورینٹڈ کچھ دیر کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو ہم پوسٹ اکٹل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے چوتھی، اس کو ہم مایوکلونک سیزرز کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا جرکی موومنٹس ہوتی ہیں خاص باڈی پارٹ کی، وہ ایک بازو کی ہو سکتی ہے، اس بازو کی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں میں ٹانگوں کا ہوتا ہے مسئلہ، تو اس میں جو ہے نا جرکی موومنٹس ہوتی ہیں ایک خاص باڈی پارٹ کی۔ یہ تھی ویڈیو مرغی کے متعلق معلومات کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔